الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ آج انشاءاللہ ایک حدیث کے بارے میں بات کریں گے جس کا تعلق جو ہے وہ کامیابی سے ہے، یا ان کرائٹیریا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس حدیث میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کو یہ 3 چیزیں مل گئیں وہ کامیاب ہے۔ لیکن اس حدیث پہ آنے سے پہلے ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کامیابی سے متعلق، بیکاز کامیابی یا سکسیس یہ ایک ایسا ٹاپک ہے یا ایک ایسا بز ورڈ ہے کہ جو ہر انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، بیکاز ہر انسان اپنی زندگی میں کیا چاہتا ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان کے طور پہ زندگی گزارے، کامیاب انسان کے طور پہ پہچانا جائے، اور اس سکسیس کے پیچھے وہ بھاگنا شروع کرتا ہے جس کو وہ سکسیس سمجھتا ہے۔ اور یہ جو سکسیس یا کامیابی ہے، اگر اس کی ہماری کریکٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو پھر عین ممکن ہے کہ جس چیز کے پیچھے ہم کامیابی سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ مل بھی جائے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک زندگی کا ایک لمبا عرصہ ہم گزار لیں اور اس امید کے ساتھ کہ جب مجھے وہ چیز مل جائے گی جس کو میں کامیابی سمجھ رہا تھا تو تب مجھے سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کرائٹیریا غلط تھا اور زندگی کے کئی سال اس کو حاصل کرنے میں گزار دیے اور بعد میں پتہ لگا کہ میں جس چیز کو کامیابی سمجھ رہا تھا وہ تو اصل میں کامیابی تھی نہیں، تو وہ جو وقت انسان ضائع کر دیتا ہے، اپنی زندگی کے جو سنہرے لمحات ہوتے ہیں اور زندگی کے جو پیک ٹائم ہوتا ہے، جو انرجی ہوتی ہے وہ ضائع کر چکا ہوتا ہے، اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جو کامیابی یا سکسیس کی ڈیفینیشن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ اور ابھی اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پہ آپ جا کے سکسیس کو اگر سرچ کریں گے ایز اے ورڈ، کامیابی کو سرچ کریں گے تو آپ کو سینکڑوں کے حساب سے مختلف لیکچرز بھی مل جائیں گے، مختلف کلپس بھی مل جائیں گے، اور ہر شخص کامیابی کو اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ ڈیفائن کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خاص طرح کی پروفیشنز ہیں، اگر ہم ان میں چلے گئے اور ہم وہ ان میں جانے کے بعد ان کو حاصل کر لیا ہم نے اپنی زندگی میں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مثلا کوئی شخص یہ سمجھے کہ بھئی کامیابی یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بزنس مین بن جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب کوئی شخص اگر ڈاکٹر بن جائے تو وہ یہ تو ہو اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے، بڑا فیمس ہو جائے اور لوگ اس کے پاس آئیں اور اس کے پاس مال بھی بہت زیادہ آ جائے، تو یہ تو کہا جائے گا کہ ہاں جی یہ ایک سکسیسفل ڈاکٹر بنا ہے۔ لیکن کیا وہ ایک کامیاب انسان ہے کہ نہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سکسیسفل ڈاکٹر بن جانے کے ساتھ ساتھ آپ ایک سکسیسفل انسان بھی ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ نے اپنی فیلڈ کے حساب سے تو جو کچھ سیکھنا تھا اس سکسیسفل ڈاکٹر کو بننے کے لیے، اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا وہ تو آپ نے کر لیا، لیکن ایک کامیاب انسان بننے کے لیے جو کرائٹیریا تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ اچھے ڈاکٹر تو ہو جائیں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب انسان بھی ہوں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اچھا سکسیسفل بزنس مین تو بن جائے گا، لیکن وہ سکسیسفل انسان ہے یا کامیاب انسان ہے کہ نہیں وہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری فیلڈ جن کی ہم بات کرتے ہیں اور جن میں جا کے ہم کامیابی کو ڈھونڈتے ہیں، یہ سب ہمیں اس فیلڈ کی کامیابی کے مطابق بتاتے ہیں، لیکن ایک انسان کو کامیاب انسان بننے کے لیے کیا کرائٹیریا چاہیے وہ آپ کو وہاں سے نہیں ملتا۔ اور اللہ کا بڑا احسان اور اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا اس میں جہاں پہ بھی بات آئی وہ کامیاب انسان بننے کے بارے میں بات آئی، اور جب بھی کامیابی کا کرائٹیریا ڈیفائن کیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کرائٹیریاز ڈیفائن کیے جو اللہ کی نظر میں کامیابی کے کرائٹیریاز ہیں۔ تو بہرحال ابھی ہم ان کرائٹیریاز کے اوپر تو بات نہیں کریں، لیکن ایک بیسک چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم سکسیس کی بات کریں گے، لائف میں کہیں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، کہیں پہ آپ نے کچھ آبجیکٹیوز بنانے ہیں لائف میں کہ میں نے سکسیسفل انسان بننا ہے، تو ان آبجیکٹیوز کے اندر آپ کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جب بھی کامیابی کو میں فالو کروں گا یا اس کے پیچھے بھاگوں گا تو مجھے اس چیز کو کامیابی کے طور پہ لینا ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کامیابی کہا، یہ نہیں کہ جو انسانوں نے جس کو کامیابی کہا ہے۔ اور آپ ایک صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ
اگر کبھی لائف میں ایسی سچویشن آئے کہ ساری دنیا کے انسان مل کے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ایگری کر لیں کہ جی آج کے بعد اس چیز کو ہم کامیابی کہیں گے، اور وہ ساری دنیا کے انسان اس چیز کو ایگری کریں گے، جی یہ ہمارا کامیابی کا کرائٹیریا ہے، لیکن آپ جب اس کرائٹیریا کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ایک کرائٹیریا اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جو کرائٹیریا انسانوں نے بنایا ہے اور جو کرائٹیریا اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کے اندر کانٹرڈکشن ہے، وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، بالکل اپوزٹ ہیں، تو وہاں پہ آپ کو کیا ڈیسیژن کرنا ہے کہ میں چاہے اکیلا انسان ہوں لیکن میں اس کرائٹیریا کو فالو کروں گا جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، بجائے اس کے کہ میں اس کو فالو کروں جو کہ انسانوں نے بنایا ہے۔ اگر تو وہ کرائٹیریا انسانوں کا اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کرائٹیریا کے مطابق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کانٹرڈکشن ہے، آپس میں ایک دوسرے ٹکرا رہے ہیں، تو پھر ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کامیابی کہا۔ سو دیٹ از دا فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ جو کہ ہمیں اپنی لائف میں کلیئر رکھنی چاہیے کہ کامیابی، جب بھی ہم کامیابی کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے ہم اس کرائٹیریا کو فالو کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ حدیث جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1054، 1054 حدیث کا نمبر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اسے رزق ضرورت کے مطابق دیا گیا اور جو کچھ اسے عطا ہوا اس پر اسے قناعت کی توفیق دی گئی۔ حدیث میں 3 کرائٹیریاز کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں جس انسان کو حاصل ہوگی تو وہ یقیناً کامیاب انسان ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز تھوڑی سی میں کلیئر کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ 3 چیزیں ہی کافی ہیں، بیکاز قرآن کے اندر جب کامیابی کا ذکر آتا ہے تو بہت سارے کرائٹیریاز کامیابی کے قرآن کے اندر بھی آتے ہیں، اسی طریقے سے بہت ساری اور احادیث میں مزید کامیابی کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن اس حدیث میں چونکہ جن 3 کرائٹیریاز کے بارے میں بات کی اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ کامیاب کون ہے؟ جو اسلام لے آیا، جس کو اسلام مل گیا۔ اسلام ایک ایسی دولت ہے جو کہ ہمیں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت اپنی ماؤں کی گود میں ہی عطا فرمائی۔ اکثر جب ہم مسلمان ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم پیدائش کے طور پہ جب ہم پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی ہمیں پتہ لگ گیا اور ہمیں بتایا گیا، جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی کلمہ ہمیں ماں کی گود میں نصیب ہوا۔ تو یہ بہت بڑا دولت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن جو لوگ اسلام میں نہیں ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اپنے دین کو چھوڑ کے کسی دوسرے دین پہ جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جب انسان کے سامنے حق آ جائے اور انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ واقعی اب یہ سارا دین کے بارے میں نے پڑھا ہے لیکن یہی صحیح دین ہے اور یہی حق ہے، تو تب انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اس دین کے اوپر آئے جو کہ صحیح دین ہے، اور وہ دین اب کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی شخص بھی اگر کوئی بھی شخص اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے، خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تو اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اب اللہ کے نزدیک کوئی اور ایسا دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں مختلف انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور آپ کو جو نبوت دی گئی اس سے پہلے جو بھی ہے، جو باقی ادیان گزرے، وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تو وہ دین تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو اس وقت ظاہر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر معاملہ ہوگا، اس وقت جن لوگوں نے ان کو فالو کیا ان کا ڈیسیژن، ان کا فیصلہ اس وقت کے دور کے حساب سے اس شریعت کے حساب سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے فالو کیا ظاہر ان کا فیصلہ اس کے حساب سے ہوگا۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی اور دین جو ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب
صرف اور صرف وہی انسان آخرت میں کامیاب ہوگا جو کہ اسلام کے مطابق زندگی گزار کے گیا اور اسلام کو دین مانا۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اب اسلام جو ہے، اسلام لایا، ایک تو اسلام میں داخل ہونا اور دوسرا اسلام کے مطابق زندگی کا گزارنا۔ اسلام جو اللہ نے ہمیں دیا بحیثیت دین، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر ہم ایک ٹائٹل لگا لیں، جی آپ کا ریلیجن کیا ہے، ہاں جی آئی ایم اے مسلم، بس اتنا کہہ دیا جی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ بلکہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ دین ہے، اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ اس کو دین کہا ہے، اور دین کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف۔ اب کیا مطلب ہے کہ یہ ہم نے اپنی زندگی جو گزارنی ہے، اس زندگی کے گزارنے کے لیے جو اصول لینے ہیں وہ ہم نے اسلام سے لینے ہیں۔ یعنی اب آپ اگر سوچیں کہ آپ نے اپنی لائف میں ہر سٹیج کے اوپر، ہر سٹیپ کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشنز کرنے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر ہیں تو گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، تو وہ لرننگ کہاں سے لیں گے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، والدین نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ آپ سکول جاتے ہیں تو سکول کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے، آفس کے اندر اپنے کولیگس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو بزنس آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، اگر آپ نے قرض کا لین دین کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنی ڈیلی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف کس طرح کر رہے ہوتے ہیں؟ اندازے سے کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کو دیکھ کے کر لیا، فلاں کو دیکھ کے کر لیا، جس وقت میں جو چیز مجھے سمجھ آئی بس میں نے ویسے کر لیا۔ اب اسلام میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ اب میں جو اپنی زندگی گزاروں گا اس کے اندر جو میرے جو ڈیسیژن میکنگ کرائٹیریاز ہیں، جو سورس آف ڈیسیژن میکنگ ہے یا سورس آف گائیڈنس ہے، وہ میں کہاں سے لوں گا؟ وہ میں قرآن و حدیث سے لوں گا، قرآن و سنت سے لوں گا۔ کیونکہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب میری زندگی جو ہے اسلام کے مطابق گزرے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنی زندگی کے سارے فیصلے، میرا وے آف لائف جو ہوگا وہ میں گائیڈ لائنز جو ہے وہ میں اسلام سے لوں گا۔ اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیابی ہے، صرف کلمہ پڑھ لینے میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اس وقت ملتی ہے جب اسلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ بالکل گرے ہوئے انسان تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی بھی اور چیز میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو اسلام میں عزت اس لیے ملی تھی کہ صحابہ نے اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ صرف اتنا ٹائٹل اپنے اوپر نہیں لگا لیا تھا کہ جی ہم مسلمان ہیں، اس کے علاوہ باقی زندگی جو ہے ویسے ہی گزر رہی ہے جیسے پہلے گزر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی لائفز کو پورا شفٹ کیا تھا، پورا ٹرانسفارم کیا تھا۔ انہوں نے صرف اسلام کا نام نہیں لگایا تھا، بلکہ کیا تھا، ہر اس چیز کو بڑا کلوزلی انہوں نے فالو کیا۔ جس وقت جس چیز کا حکم آیا انہوں نے فوراً اس چیز کو چینج کیا۔ اگر وہ چیز ان کی پرسنالٹی، ان کی عادت اور ان کے جو پچھلی زندگی تھی اس سے بالکل اپوزٹ تھی، تب بھی انہوں نے چھوڑا۔ جب شرک کی ممانعت آئی تو شرک کو چھوڑا، جب زنا کو حرام کیا گیا تو اس کو چھوڑا گیا، جب شراب کو حرام کیا گیا اس کو چھوڑا گیا۔ جو چیز اللہ منع کرتا گیا وہ صحابہ کے ساتھ ساتھ اس کو چھوڑتے گئے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیتا گیا کہ یہ چیز کرتے رہو، صحابہ اس چیز کو کرتے تھے۔ اسی لیے کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائی۔ آج ہم اگر دیکھیں تو ہم بحیثیت مسلمان اپنے اوپر صرف اسلام کا ٹائٹل لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ انٹل اور انلیس ہم اسلام سے جو ہے وہ گائیڈ لائنز نہیں لیں گے اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزاریں گے تو تب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی چیز کیا حدیث سے پتہ لگتی ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا۔ دوسری چیز کیا فرمائی کہ جس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا۔ اب یہ جو رزق ہے، اس رزق کے بارے میں اکثر کنفیوژن ہوتی ہے۔ رزق کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ہم رزق کی بات کرتے ہیں نا تو فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مال آ جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کے میسیج بھی آتے ہیں، کمنٹس بھی آتے ہیں، جی دعا کریں جی اللہ میرے رزق میں برکت دیتے۔ تو مطلب کیا ہے رزق میں برکت دینے کا؟ اکثر ہوتا ہے وہ کہ جی میری جاب اچھی ہو جائے تاکہ مجھے میری سیلری اچھی ہو جائے، بزنس میں پروفٹ بڑھ جائے تاکہ مال بڑھ جائے۔ تو رزق کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال ہے۔
رزق کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ زندگی گزارنے کے وہ تمام اسباب جو کہ انسان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، ضروریات زندگی، وہ ساری کے ساری رزق میں آتی ہیں۔ مال بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، گھر بھی رزق ہے، سواری بھی رزق ہے، اللہ نے جو عقل دیا وہ بھی رزق ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کس لیے؟ ایک زندگی کو گزارنے کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں فرما رہے کہ جس کو رزق جو ہے وہ وسعت سے دیا گیا یا کثرت سے دیا گیا، بلکہ وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس کو رزق جو ہے وہ ضرورت کے مطابق دیا گیا، یعنی جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا اس کو رزق عطا کیا گیا۔ اب یہاں پہ اس میں ایک چیز ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ دیٹ از دا پرپز آف لائف۔ اب ہم دنیا میں بھیج دیے گئے اس مقصد کے ساتھ، اس آبجیکٹو کے ساتھ۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو بحیثیت انسان ہمارے اندر کچھ ضروریات ڈالیں جو کہ ہمارے جسم کی ضروریات ہیں۔ ہمارے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، ہمیں محبت کی ضرورت ہے، ہمیں عزت کی ضرورت ہے، ہمیں ریکگنیشن کی ضرورت ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ تو جو ضروریات ہماری ہیں وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری وہ ضروریات پوری ہوں تاکہ ہم اپنے آبجیکٹو کو اچیو کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، تمہارا یہ مقصد ہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ تم دنیا میں جب جاؤ گے تو تمہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کچھ ضروریات ہیں تمہاری، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسباب بنائے۔ تو ان ضروریات کو پورا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم بس ان کو فوکس کریں کہ ضرورت ہماری پوری ہوتی رہے، تاکہ ہم اپنا ٹوٹل فوکس جو ہے، ہماری جو انرجیز ہیں وہ اپنے مقصد کو اچیو کرنے میں لگیں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم مقصد کو تو بھول گئے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے جو اسباب ہیں ان کو ضروریات سے نکل کے خواہشات میں آ گئے، اور پھر ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور ان کو بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ کیا ہوا کہ انسان اپنی خواہشات کے غلام بن گئے اور اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو گئے۔ مقصد زندگی کو ہم اگر سامنے رکھیں تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ضروریات زندگی کچھ چاہیے، تھوڑی سی چاہیے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں چاہیے۔ کھانے کی اگر ایگزامپل لے لیں تو ایک حدیث میں کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جو کہ اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں۔ کھانے کی اگر ہم بات کریں تو کھانے کے لیے ہماری اتنی ضرورت ہے کہ اتنا کھانا ہمارے پاس ہو جس سے کمر سیدھی رہ سکے، یعنی انسان ویک نہیں ہو، کمزور نہیں ہو، کہ جب کھانا بالکل اس کے پاس نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، انسان ویکنیس فیل کرتا ہے، سیدھا بھی نہیں ہو سکتا، لٹرلی انسان جھک جاتا ہے۔ کہ جب شدید بھوک کی حالت ہوتی ہے تو انسان شدید بھوک کی حالت میں جب اس کو ایک خاص وقت تک کھانا نہیں ملے تو وہ کئی دفعہ لٹرلی بھی جھک جاتا ہے، پیٹ میں چونکہ درد ہونا شروع ہوتا ہے تو انسان پورے طریقے سے سیدھا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ بھی میننگ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بس تمہاری زندگی کو، تمہارے جسم کو جتنی انرجی چاہیے، جتنی طاقت چاہیے، اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے چند لقمے تمہارے لیے کافی ہیں، اور وہ چند لقمے کھا لو اور اپنے مقصد زندگی پہ فوکس کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو راضی کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ دیٹ از این آبجیکٹو۔ اس کو اچیو کرنے کے لیے تمہیں لمبے چوڑے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں BMW نہیں چاہیے، تمہیں فراریز نہیں چاہیے، تمہیں بڑے بڑے ولاز اور مینشنز نہیں چاہیے، تمہیں ایک اعلیٰ قسم کی ملٹی نیشنل کی جاب نہیں چاہیے، تمہیں ایک بہت بڑا بزنس نہیں چاہیے، تمہیں ریئل اسٹیٹ کے ڈھیر نہیں چاہیے، تمہارے بینک بیلنس لمبے چوڑے، یہ سب چیزیں نہیں چاہیے۔ اس مقصد کے لیے تمہیں صرف اتنا رزق چاہیے جتنا تمہاری ضرورت کا ہے، اور جس کو اتنا رزق مل گیا تو کیا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ کامیاب ہے۔ ہمارا پرابلم اس وقت اتنا رزق نہیں ہے کہ جتنے ہماری ضرورت ہو۔ ہمارا مقصد، ہمارا مسئلہ کیا ہے، آج ہم لوگ جو پریشان ہیں، جو ڈپریشن ہے، جو انگزائٹی ہے، جو سٹریس ہے، وہ لوگوں کا
اس چیز کے اوپر نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ علاقے ایسے ہیں, کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں جن کے لیے واقعی ایسے حالات ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. لیکن ہم اگر اپنے سوشل سرکل کی بات کریں, ہم میں سے اکثر جس قسم کے لائف سٹائلز گزار رہے ہیں, ان میں سے جب میں ڈپریشن دیکھتا ہوں, سٹریس دیکھتا ہوں, تو آپ تھوڑا سا ڈیپ انالیسس کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا. ان کو اس چیز کی فکر اور سٹریس ہے کہ گاڑی اچھی چلی جائے گی میرے پاس سے, میرا اچھا گھر جو ہے وہ نہیں میرے پاس رہے گا, اگر میری جاب چلے گی, اگر میرا بزنس نہیں چلا تو میرا یہ جو ایک شاہانہ قسم کا, لیوش قسم کا لائف سٹائل ہے, اس لائف سٹائل کی بیس کے اوپر لوگ جو میری عزت کرتے ہیں, لوگوں میں جو میری شہرت ہے, وہ سب برباد ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے جو اکثر انسانوں کی زندگیوں میں ڈپریشن اور سٹریس بن جاتی ہے, کیونکہ ہم ضروریات سے ہٹ کے خواہشات کے عادی ہو گئے. ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے دن رات ایک کر دیا. پھر جب وہ خواہشات پوری ہو گئی تو ہمارا معاشرے میں ایک سٹیٹس بن گیا. اب جب وہ سٹیٹس بن گیا تو وہ سٹیٹس ہماری پہچان بن گیا, اور اب وہ جب پہچان بن گیا تو اس کی وجہ سے جو تعریفیں ملتی ہیں, جو لوگوں کے اندر واہ واہ ہوتی ہے, اب اگر وہ سٹیٹس کم ہو کے نیچے آ جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں رہے گی, ہماری تو تعریفیں ختم ہو جائیں گی, لوگ ہمیں کہیں گے جی بیچارے ہو گئے. اس خوف کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا کہ ضرورت زندگی کو چھوڑ کے اپنی زندگی اتنی مشکل بنا لی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں کیا ہے کہ سٹریس اور ڈپریشن ہے. تو یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جس کو رزق اس کی ضرورت کے مطابق مل گیا ہے. یہ بھی دوسرا کرائٹیریا کامیابی کا. اور پھر تیسرا کرائٹیریا کیا ہے, وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پھر اس پہ اس کو قناعت کی توفیق بھی دی گئی. قناعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹرینکویلٹی, کنٹینٹمنٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کو ملا ہے اس سچویشن پہ, ان حالات پہ, اس رزق پہ, چاہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے, آسان ہے یا مشکل ہے, کبھی بڑھ رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے, کنسسٹنٹ ہے یا نان کنسسٹنٹ ہے, مستقل آ رہا ہے یا ٹکڑوں ٹکڑوں میں آ رہا ہے, جس حال میں بھی آ رہا ہے, انسان کے دل میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کیا کہ الحمدللہ علی کل حال, کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. زیادہ ہے تو تب بھی اللہ کا شکر ہے, کم ہے تو تب بھی اللہ کا شکر ہے, تھوڑا جلدی مل گیا تب بھی اللہ کا شکر ہے, ڈیلے کے ساتھ ملا تب بھی اللہ کا شکر ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ہونا. اور یہ چیز کیا ہے؟ یہ دل کی کیفیت ہے. اکثر لوگوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے, زبان پہ ہوتا ہے جی الحمدللہ, لیکن اندر دل میں کیا ہوتا ہے, کیڑی مصیبت پھنس گئے, پتہ نہیں کب حالات بہتر ہوں گے. لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کئی دفعہ ہم زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو زبان سے ادا کرتے ہیں, جو کہ کرنا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زبان سے الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے, شکر نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب وہ ڈفرینس ہوگا نا کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے الحمدللہ زبان پہ اور دل میں قناعت نہیں ہے, دل میں شکر نہیں ہے, تو وہ آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. کیونکہ قناعت کا تعلق دل سے ہے. انسان کو اپنے دل کو اس چیز کے اوپر تیار کرنا کہ انسان کا دل اللہ کی دی ہوئی جو عطا ہے اس کے اوپر راضی اور مطمئن ہو. جب دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے, وہ پھر انسان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے, انسان جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے, اس کی زندگی کے اندر بے چینی نہیں ہوتی, بیکاز دل جب سکون میں ہوتا ہے تو تب اصل میں سکون ہوتا ہے. تو دوسری چیز کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہونا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مال حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. انسان زیادہ مال بھی حاصل کر سکتا ہے, لیکن اس مال کا غلام نہیں بننا چاہیے, اس مال کی ہوس نہیں ہونی چاہیے. اکثر ہماری زندگیاں جو تباہ و برباد ہیں وہ کیا ہے, وہ مال کی دوڑ کی وجہ سے ہیں. مال کا کم یا زیادہ ہونا اٹ سیلف کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر انسان کا دل اس مال کا غلام بن گیا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی غلامی میں وہ بھاگتا رہتا ہے, لیکن وہ مال بڑھتا چلا جاتا ہے, اور زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی کیفیت اور زیادہ بے چین ہو جاتی ہے, کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں مال کو اس لیے حاصل نہیں کیا کہ اس مال کے ذریعے سے میں ایک اچھی زندگی گزاروں گا, اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاروں گا اور
اللہ کی اطاعت والے راستے میں خرچ کروں گا، بلکہ اس نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ مجھے اور زیادہ چاہیے ہے، زیادہ ہوگا تو زیادہ تعریفیں ہوں گی، زیادہ ہوگا تو میرا سوشل سرکل اور بہتر ہوگا، زیادہ ہوگا تو میں سیلیبریٹیز کے ساتھ اور بڑے بڑے ایسے سوشل سرکلز میں جاؤں گا جہاں پہ میرا نام بڑا ہوگا۔ جو انسان اس نیت سے مال کے پیچھے بھاگتا ہے وہ انسان مال کا غلام بنتا ہے، اور جو مال کا غلام بن جاتا ہے وہ ساری زندگی ایک ڈسسیٹسفائیڈ قسم کی لائف گزارتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی سیٹسفیکشن نہیں آ سکتی، چاہے مال کے اس کے پاس ڈھیر آ جائے، کیونکہ وہ مال کا غلام بن کر مال کی ہوس اس کے دل کے اندر ہے۔ اسی لیے ایک حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کے درمیان چھوڑ دیے جائیں تو وہ دو بھیڑیے جو ہیں بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان انسان کو مال کی ہوس پہنچاتی ہے۔ یعنی جو انسان مال کے پیچھے بھاگنا شروع کر جاتا ہے تو جتنا نقصان اس انسان کو اپنے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے جتنا اس کے زندگی میں نقصان اس کو پہنچتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں سے سکون چلا جائے گا، اس کی زندگی سے قناعت نکل جائے گی، اس کی زندگی سے عافیت نکل جائے گی، اس کی زندگی اتنی بے چین زندگی ہوگی کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اسے زندگی میں، صرف کس وجہ سے کہ وہ مال کے ہوس میں اس کے پیچھے بھاگتا چلا گیا۔ تو نقصان تو وہ دو بھیڑیے بھی جو ہیں وہ بکریوں کو پہنچاتے ہیں، لیکن وہ نقصان کم ہے، یہ نقصان بہت زیادہ ہے کہ جو انسان مال کی حرص میں بھاگنا شروع کرے اور اس کی ہوس میں مبتلا ہو جائے، اور جتنا نقصان اس شخص کو پہنچتا ہے وہ ان بھیڑیوں کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان سے بھی کئی زیادہ ہے۔ تو مقصد کیا بتانے کا کہ 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز اسلام آنا، اسلام لے آیا اور اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ نے رزق ضرورت کے مطابق دیا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس پہ اللہ نے اس کو قناعت کی بھی توفیق دی۔ تو ان 3 چیزوں کو ہم نے فوکس رکھنا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم اسلام تو اللہ نے دیا ہوا، لیکن ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے پہ فوکس کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ رزق جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس کو ضرورت سمجھنا ہے کہ ہماری جو رزق ہے وہ ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے، اور خواہشات زندگی نہیں ہے ہم نے فالو کرنی۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ لائف کے اندر ڈیفرنٹ فیزز آتے ہیں، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے، صرف زبان سے نہیں، اپنے دل کو سیٹسفائڈ کرنا ہے، اور اپنے دل کو اس چیز کے اوپر مطمئن کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے۔ جب یہ 3 چیزیں جس انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اب اس میں اس کو دنیا کی بھی کامیابی مل گئی اور آخرت کی بھی کامیابی مل گئی، کیونکہ جو انسان دنیا میں مطمئن زندگی گزارتا ہے، مالدار زندگی نہیں یا فیمس ہونے والی زندگی نہیں، مطمئن زندگی، اور مطمئن زندگی گزارنے کے لیے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے آپ کو، مال، شہرت، لمبے چوڑے بینک بیلنسز نہیں چاہیے آپ کو۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے جس انسان کا دل اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کا دل اللہ کی دی ہوئی چیز کے اوپر مطمئن ہوتا ہے، تو وہ انسان اطمینان والی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو قناعت تیسری چیز کہ جس کو مل گئی وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، تقوی والی زندگی عطا فرمائے، جو بھی رزق عطا فرمائے رزق حلال عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں قناعت نصیب فرمائے، اطمینان نصیب فرمائے۔ بارک اللہ علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔